من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ ترجمہ: فرما دیجئے مجھے روکا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں نہیں رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ فرما دیجئے میں تو واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، تم نے اس کو جھٹلایا، نہیں ہے میرے پاس جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، بے شک فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ حق بیان کرتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ فرما دیجئے اگر بے شک میرے پاس وہ ہو جس کو تم جلدی طلب کرتے، میرے پاس وہ ہوتی جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملہ کا میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو۔ اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، نہیں جانتا اس کو مگر وہی، جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے، جو گرتا ہے کوئی پتا، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اس کو وہ جانتا ہے، نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ تری میں نہ خشکی میں مگر واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کو اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو دن کو، پھر اکثر کو تم میں سے اکثر کو اٹھاتا ہے اس میں تاکہ فیصلہ کرے زندگی کی میعاد تک۔ پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ربط: ابتدائی صورت میں اعتقادی شرک کا ذکر تھا، اب اس بات توحید کے لیے دلائل ذکر ہوں گے۔ نمبر 2، پہلے تسلی رسول تھی، اب بھی ہوگی۔ تیسرا ربط: پہلے طریقے مناظرہ بالمشرکین کا ذکر تھا، اب بھی طریقے مناظرہ کا بیان ہے۔ رجسٹر کا روزانہ وقت کی ابتدا میں حاضری لگایا تھا، پچھلے حاضری جو رہ گئے ہیں وہ بھی روزانہ۔ موضوع رکوع ھذا فرائض رسول اللہ، حصر علم الغیب فی ذات اللہ۔ خلاصہ: حصر العبادت فی ذات اللہ، طریقہ مناظرہ بالمشرکین،
حصر التصرف فی ذات اللہ، اثبات قیامت، تردید منکرین قیامت، مجازات اعمال، اب تفسیر سنیے۔ بات موضوع وہی گزشتہ چل رہا ہے، شرک کی نفی۔ فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاروں۔ مشرکین کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے الہوں کو پکار لیا کریں، ہم آپ کے الہ کو پکاریں گے، درمیانہ کوئی راستہ نکالیں۔ تو فرمایا ان کو جواب دے دیجئے، لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، میں تمہاری خواہشات کی اتباع ہرگز نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو راستہ بھٹک جاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ قل انی، آپ ان کو جواب دیں میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح راستہ بتا دیا ہے، جس کا تم انکار کرتے ہو۔ دیکھیں، ایک آدمی بینا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی کانٹے نہیں ہیں، کوئی گڑھے نہیں ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی درندہ نہیں بیٹھا، بالکل پاکیزہ راستہ ہے اور محفوظ راستہ ہے۔ دوسرے اندھے ہیں، ان کو نظر بھی کچھ نہیں آتا اور ضد کر کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ ادھر سے چلیں کانٹوں والے راستے سے، اور جہاں کے درندے بھی کھڑے ہیں تاکہ کھا جائیں ہم کو۔ تو جو نظر رکھنے والا ہے وہ کیسے چلے گا دوسرے راستے پر؟ وہ کہے گا اگر میں ادھر جاؤں گا تو تم بھی ویسے مر رہے ہو، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ تو نبی سے زیادہ اللہ کا راستہ تو کوئی نہیں پہچانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو واضح نظر آ رہا ہے، ان کو مشرک کہتے ہیں کہ اپنا راستہ چھوڑ کر ہمارے راستے پر چلو۔ کتنا بےہودہ بات ہے جس کا یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ قل انی، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے پر تو عذاب ہے، قیامت کے دن پوچھ ہے اور ناکامی ہے جس راستے پر تم چل رہے ہو۔ کہتے اگر عذاب ہے تو پھر لے آؤ۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا اللہ کی طرف سے، فرمایا آپ ان کو یہ بتا دیں ما عندی ما تستعجلون بی، جس چیز کو تم جلدی طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ یقص الحق، وہ حق بیان فرماتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لہذا وہ عذاب یا قیامت میرے پاس نہیں ہے۔ ما سے مراد عذاب یا قیامت ہے۔ پھر فرمایا قل لو ان عندی، اگر بالفرض میرے پاس یہ فیصلے ہوتے عذاب کے یا قیامت لانے کے، وہ قیامت کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو پھر عذاب لے آئیں۔ فرمایا اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہو یا قیامت کا لانا میرے ہاتھ میں ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں تمہیں دکھا دیتا۔ اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، علم غیب کی صراحتاً نفی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، عِندَهُ
ظرف کو مقدم کیا ہے حصر پیدا کرنے کے لیے کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ مفاتیح یا تو مفتاح کی جمع ہے یا مفتاح کی جمع ہے۔ مفتاح اس کا معنی خزانہ، اور مفتاح ہو تو اس کا معنی ہر وہ آلہ جو بند چیز تک پہنچنے کا راستہ کھول دے، ہر وہ آلہ جو بند چیز تک پہنچنے کا راستہ کھول دے، اس کو مفتاح کہتے ہیں۔ چابی کو بھی اس لیے مفتاح کہتے ہیں کہ بند تالا کھول دیتی۔ تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ غیب کے خزانے اور غیب کی چابیاں یہ اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا ہو، اللہ کا علم اس غیب کے سارے نظام کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب کی مراد میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پیدا نہیں فرمائی، قیامت کے دن ان کا ظہور ہوگا، اور دوسری وہ جو پیدا فرما دی ہیں لیکن کسی کو بتایا نہیں ہے، صرف اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، یہ غیب ہے، اس کی چابیاں صرف اللہ کے پاس۔ وہ جانتا ہے خشکی کی چیزوں کو بھی، تری کی چیزوں کو بھی۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، جو بھی پتا گرے اس کو وہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں چلا جائے، نہ کوئی رطب اور نہ کوئی یابس، مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، انسان کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس پر دلیل عقلی کو پیش کر رہے ہیں۔ یتوفاکم، پورا پورا لے لیتا ہے تم کو رات کے وقت۔ توفا وفات سے ہے، وفات کا معنی پورا لینا۔ موت یہ بھی وفات ہے، اور نیند یہ موت کی بہن ہے، یہ بھی وفات ہے۔ رات کے وقت جو بھی آدمی سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لے لیتا ہے۔ روح دو قسم کی ہے، ایک ہے روح نفسانی، ایک ہے روح حیوانی۔ نیند کے وقت روح نفسانی انسان کی باہر نکلتی ہے، حیوانی باقی رہتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روح حیوانی کو بھی نکالتا ہے۔ روح حیوانی کہتے ہیں وہ روح جس کے ساتھ حیات وابستہ ہے، روح نفسانی وہ جس کے ساتھ احساسات وابستہ ہے۔ تو جب نیند آتی ہے تو احساسات والی روح اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تو حیوانی روح نکال لیتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ سارے تو رات کو نہیں سوتے، جو پہرے دار ہوتے وہ تو رات کو جاگتے ہیں، ان کی روح یہاں کم فرمایا کہ وہ اللہ جو تمہاری روح کو لیتا ہے، پہرے داروں کی روح کو تو نہیں لیتا۔ اور اسی طرح رات کو جو سفر کرتے ہیں وہ تو جاگتے رہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ مِنْ أَكْثَرِكُمْ، تم میں سے اکثر۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، جو تم دن کو کماتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں بھی ما جرحتم خطاب اکثر کو ہے، بہت سارے نہیں کماتے، سوتے رہتے ہیں سارا دن۔ جو رات کو جاگتا ہے وہ دن کو سوتا ہے، اس کے برخلاف کرتا ہے۔ یہاں بھی اکثر ہے۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی،
یہ ثم یبعثکم، یبعثکم کا عطف ہے یتوفاکم پر۔ فرمایا تمہیں وفات دیتا ہے، ثم یبعثکم فیہ، پھر تمہیں جگاتا بھی ہے صبح کو۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، روح نفسانی کو، تاکہ لیقضی اجل مسمی، تاکہ زندگی کے ایک وقت تک فیصلہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت جو متعین کیا ہے اس وقت تک مہلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر بھیج دیتا ہے۔ اس لیے صبح جب اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، نیند کو موت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب سوتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں گا۔ صبح کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے زندگی بخشی مرنے کے بعد، بعد ما اماتنا، موت دینے کے بعد۔ ثم الیہ مرجعکم، وقت ایک متعین ہے، اس کے بعد پھر تمہیں لوٹائے گا اور خبریں دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ وہو القاہر فوق عبادہ۔ ترجمہ دیکھیں، وہ اللہ جو غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہارے اوپر نگران بھیجتا ہے، حتیٰ اذا جاء، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے تو اس کو پھر وفات دیتے ہیں ہمارے قاصد، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ اللہ کا الا لہ الحکم، خبردار سنو، فیصلہ اسی کا چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تم اس کو پکارتے ہو عاجزی سے اور چپکے سے۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجانا، اگر اللہ ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرما دیجئے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر قسم کی تکلیف سے، من کل کرب، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ فرما دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں خلط ملط کر دے مختلف فرقوں میں، چکھائے تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی جنگ۔ انظر، دیکھ کیسے ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں نشانیاں تاکہ یہ سمجھیں تیری قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں، کارساز نہیں ہوں۔ لکل نبأ، ہر خبر کے لیے وقت متعین ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب آپ دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کو جو عیب جوئی کرتے ہیں ہماری آیات میں، بس آپ ان سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ اس کے علاوہ باتوں میں مصروف ہوں، اور جو بھلا دے آپ کو شیطان، پس نہ بیٹھیں یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو متقی ہیں، کافروں کا حساب میں سے کچھ بھی، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اپنے دین کو کھیل کود بناتے ہیں، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ، ان تبصلا، اصل میں ہے لِأَلَّا تُبْصَلَ، لِأَلَّا تُبْصَلَ، لِأَلَّا تُبْصَلَ، تاکہ نہ گرفتار کیا جائے نفس اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے اس نفس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی سفارشی۔
وَإِن تعدل، اگر بدلہ میں دی جائے ساری کائنات، کل عدل، وَإِن تعدل کل عدل، یہ ترجمہ لکھ لیں، اگر بدلہ میں دی جائے ساری کائنات، لا یؤخذ منہا، نہیں لی جائے گی، اولئک الذین ابسلوا، یہ لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ان کردار کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے پانی سے، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس سبب سے جو انہوں نے کفر کیا۔ ربط وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، میں حصر التصرف فی ذات اللہ کا ذکر تھا۔ اب وَهُوَ الْقَاهِرُ سے غالبیت باری تعالی ہے۔ دوسرا ربط، پہلے انی امرتو سے دلیل وحی کے ذریعے توحید باری کا ذکر تھا، انی امرتو سے دلیل وحی کے ذریعے توحید باری کا ذکر تھا۔ اب بھی دلیل لاثبات التوحید ہے۔ دوسرا ربط ہے یہ۔ تیسرا ربط، لکھیں بھی صحیح، قلم نہیں ہے، بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت قیمتی، بزرگوں کے 50 سال لگے ہیں ان باتوں پر غور کرنے میں، اور ہمیں مفت میں مل گئی، اس لیے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا ربط، پہلے طریق مناظرہ تھا، اب تخویف و فرائض رسول کا بیان ہوگا۔ موضوع رکوع ھذا، توحید باری تعالی، فرائض خاتم الانبیاء۔ خلاصہ، اثبات قیامت، محاسبہ اعمال، تحدید مشرکین، صداقت قرآن، تسلیات رسول اللہ، تسلیات رسول اللہ، نفی تشفیع قہری۔ نیند کے ذکر کے بعد اب موت کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام بندوں پر پورا غلبہ حاصل ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، انہی پر نگران فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں کی 3 قسمیں ہیں،
جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں۔ ایک وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں صبح و شام۔ تیسری قسم کے وہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اہل بدعت کا نظریہ ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ جو ہے، جس کو عزرائیل کہتے ہیں، یہ حاضر ناظر ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک نہیں کئی سارے ہیں۔ باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ ہر ایک کے پاس ہر وقت نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی کے لیے جن فرشتوں کو متعین فرمایا ان کا امیر عزرائیل علیہ السلام ہے، اور اللہ کا وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس نے آ کر بتایا مختلف انبیاء کو کہ جس طرح ایک تھال میں کسی کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، میرے سامنے موت کے جو اوقات جن کے متعین ہیں وہ میرے سامنے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ البتہ آگے پھر نیک لوگوں کے لیے روح قبض کرنے کے اور فرشتے ہیں، اور برے لوگوں کے لیے روح قبض کرنے کے اور فرشتے ہیں۔ یہ امیر ہے، اللہ کا حکم آتا ہے اور یہ روح قبض کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے اتنا طاقت دی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں اس روح کو کہ آ جا، تو پھر وہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرمایا پھر کوتاہی نہیں کرتے کہ ٹائم آ جائے پھر وہ پھرتے رہیں ادھر کمرے میں، ادھر ادھر چلتے پھرتے رہیں، بعد میں ایسا نہیں، فوراً وہ روح قبض کرتے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فرشتے ہی چنگے ہیں۔ ثم ردوا، پھر اس روح کو لے کر الی اللہ، اللہ کی طرف جاتے ہیں، مولاہم الحق، جو حقیقی مولا ہے، الا لہ الحکم، فرما دیا کہ فیصلہ اسی کا چلتا ہے، فرشتوں کا بھی نہیں چلتا۔ وہو اسرع الحاسبین، حساب لینے والوں میں سے سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا۔ یہ محض ایک مجازی نسبت ہے، ورنہ حساب ہے اسی کے قبضہ میں۔ اتنا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی حساب کسی سے لے ایک ایک بات پر، اس کو کتنا وقت لگ جائے گا۔ اللہ بیک وقت ساری قوم سے پورا حساب لینے پر قادر ہے، ایک ایک لمحے کا حساب لینے پر ساری دنیا سے، ساری مخلوق سے بیک وقت لینے پر قادر ہے، تھوڑے وقت میں سارا حساب لے لے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مشاہداتی وقائع بیان فرمائے کہ جب تم اندھیروں میں پھنسے ہوتے ہو اور ڈرے ہوئے ہوتے ہو، اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اللہ ہی نجات دیتا ہے، اور اس کو تم پکارتے ہو بڑی عاجزی سے،
جب انسان پھنس جائے کہیں، سفر کر رہا ہو خشکی پر، مغرب ہو جائے، عشاء ہو جائے، رات 12 بج جائیں، پھر بادل آ جائیں، کڑکنے لگ جائیں، پھر آگے لائٹ چلی جائے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو، زور کر جائے بارش، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مہربانی فرما خیریت سے پہنچا دے گھر۔ بڑی عاجزی کے ساتھ اور چپ کے دل میں اخلاص کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ ابھی تو دن ہے، روشنی ہے، یہ حقیقت کا تصور ذہن میں نہیں آئے گا۔ اگر کبھی کوئی اس طرح پھنسا ہو تو اس کو تو خیال میں آئے گا کہ واقعی اس وقت تو بس اللہ ہی یاد آتا ہے۔ لئن انجانا من ہذہ، کہتے ہیں یا اللہ یہاں سے نجات دے دے، تیرے فرما بردار بندے بنیں گے اور کبھی بھی ناشکری نہیں کریں گے، بس اس مصیبت سے نکل جائیں۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے بھی نجات دیتا ہے اور ہر تکلیف سے وہی نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اگر کہیں کوئی چور پکڑا جائے نا اور علاقے والے اس کو پکڑ لیں اور اس کی پٹائی کر رہے ہوں، تو وہ اپنے اندر سے بھی اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے میں کو آج ہی چھوڑ لو، میرے ابا اماں دی توبہ میں ایک کام کرا، اور اندر سے بھی اس کا یہی ارادہ ہوتا ہے بس آج بچ جائے، یہ کام بڑا خراب ہے، پکڑا جائے بندہ تو چھتر بڑے پڑتے ہیں، تو اگر اس کو چھوڑ دیں تو 2-4 دن کے بعد اس کو جب جوتے بھولیں گے وہی کام کر رہا ہوگا۔ تو فرمایا ہر مصیبت سے اللہ بچاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، فرما دیجئے اگر تم اس مصیبت سے، تکلیف سے، اندھیروں سے اور حالات سے نکل گئے ہو تو اب اللہ کی قدرت سے نہیں نکلے، اللہ پھر بھی قادر ہے۔ هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، اللہ قادر ہے تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ تمہیں مختلف فرقوں میں خلط ملط کر کے تمہارے آپس میں ایسے اختلاف پیدا کر دے کہ تمہیں امن اور سکون نہ ملے، تم محروم ہو جاؤ اس سے۔ اوپر سے عذاب، اس سے مراد پتھروں کی بارش، بجلی کا گرنا، یا اس طرح کا آسمانی عذاب جس طرح، یا چیخ ہے یہ بھی اوپر سے، اور پاؤں کے نیچے سے عذاب سے مراد زمین میں دھنس جانا، اس طرح کے عذاب بھی آئے ہیں۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، او یلبسکم شیعہ کا مطلب یہ ہے، وہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تمہیں شیعہ بنا دے، کیونکہ شیعہ بھی تو ایک مصیبت ہے، وہ اس کا معنی کرتے ہیں۔ اس کی دلیل دیتے ہیں وہ، کہتے ہیں کہ شیعہ ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے سورۃ انعام میں 159 آیت میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو دین میں تفرقے بازی کرتے ہیں، شیعہ ہو جاتے ہیں، وہ آپ ان کے طریقے پر نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیعہ بنا دے۔
ویسے شیعہ مختلف فرقوں کا نام ہے۔ اس کی حقیقت ہمارے اکابرین نے لکھی ہے کہ یہ کب سے نکلا ہے۔ ارشاد الشیعہ، جو ارشاد الشیعہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں تفصیل سے ان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، چکھائے تمہارے بعض کو بعض کی جنگ۔ شیعہ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پھر مارتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھے۔ وکذب بہ قومک وہو الحق، فرمایا آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا حالانکہ یہ حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ فرما دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میعاد متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عذاب دے گا تو عذاب کا وقت متعین ہے، اللہ تعالیٰ موت دے گا، موت کا وقت متعین ہے، قیامت آئے گی اس کا وقت متعین ہے، تم ان قریب جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، بیہودہ بکواس کرتے ہیں۔ نعمانی صاحب کا یہ ترجمہ ہے۔ تو آپ ان سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ اپنی بکواس کا رخ پھیر لیں، کسی اور کو موضوع سخن بنا لیں، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھول کر بیٹھ جائیں، شیطان آپ کو بھلا دے، یاد نہ آئے کہ یہ تو یہی بکواسیں کرتے ہیں، جیسے یاد آئے فوراً اٹھ جائیں وہاں سے، پھر نہ بیٹھیں ظالم قوم کے ساتھ۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ مجلس ہیں جس میں تبصرے ہوں، شکوے ہوں، غیبت ہو اور بے دینی کی باتیں ہوں، قصے گویاں ہوں، اس میں دل دماغ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور جس میں تقوی طہارت ہو، اللہ والوں کی باتیں ہوں، اللہ کی محبت کی بات ہو، تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، فرمایا کہ متقی لوگوں پر کافروں کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ نعمانی صاحب فرماتے ہیں یہاں سے تبلیغی جماعت والوں کو نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرو جو بکواسیں مارتے رہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے تو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، تبلیغی جماعت والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے، بس جا کر نصیحت کریں، اس کے بعد ہٹ آئیں، شاید وہ متقی ہو جائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان کو جو اپنے دین کو کھیل کود بناتے ہیں۔ اشکال ہوتا ہے کہ دین کافروں کا توڑی ہے، دین تو مسلمانوں کا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے دین سے مراد جس دین کا ان کو مکلف بنایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ کھیل تماشا بنا لیا، بنائے کھیل تماشا ہے۔ دین ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہوں نے دین بنا لیا کل چلی ہے جمعہ راتاں، دم درود اور نظر و نیاز، اور بس یہی دین ہے۔ تو کھیل کود بنا رکھا ہے۔ داڑھی چھوٹی چھوٹی، سر پر ٹوپی ٹوکری، بس یہ پہنچی سرکار ہے۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، داڑھی مونچھیں صاف اور پہنچی سرکار ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، جب ان کو کہا جائے یہ تمہارا پیر ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، اوئے اوئے بےدبی نہ کرو، پہنچی سرکار ہے، اگر بد دعا کر دی تو بس ختم ہو جائے گا۔
داڑھی تو اس کی ہے نہیں۔ او پاگل، ان کا اندر جو ہوتا ہے پاک صاف ہوتا ہے، اندر بڑا پاک صاف ہوتا ہے۔ داڑھی کوئی ضروری ہے؟ علامہ اقبال کی داڑھی تھی؟ اصل تو اندر ہے۔ تو یہ کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور عورتوں کو کہیں پردہ ہے، پردہ، کہتے پردہ دل دا ہونا چاہیے، دل تو بیچارہ ہے ہی پردیش۔ فرمایا وذکر بھی ان تبصر، ان کو نصیحت کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ نفس گرفتار ہو جائے، بما کسبت، جو کچھ نفس کرتا ہے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ نفس کا کام شرارت ہے اور اس کو سیدھا رکھنے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے، نصیحت کے بغیر یہ درست نہیں رہتا۔ اور اس دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو نفس کا کردار سارا سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بدلے ساری کائنات کو بھی بدلے میں دینا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو بڑے بڑے قصور پیسوں کے بدلے میں معاف کرا دیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ بات نہیں ہوگی۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، فرمایا یہی لوگ ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے لیے پینے کی چیز ہوگا، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا۔ ترجمہ آگے دیکھیے، قل اندعو، فرما دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، یہ تو پلٹا دیں گے ہمیں اپنے ایڑیوں پر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اس آدمی کی طرح جس کو بھٹکا دیا جنات نے زمین میں، حیران کر کے، لہو اصحاب، اس کے دوست اس کو پکارتے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ ہمارے پاس۔ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، ہمیں حکم کیا گیا کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ وہ امرنا آگے بھی محذوف ہے، اور ہمیں حکم کیا گیا کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وہ اللہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بافائدہ پیدا کیا، بالحق، فائدے کے ساتھ بافائدہ پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور اس کو کہتا ہے کن ہو جا، پس وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا قول حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے اس دن۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ مخلوق سے غیب کو بھی جانتا ہے، مخلوق کے سامنے حاضر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کو، کیا بنا لیا آپ نے بتوں کو الہ؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، لیستدل بہ، یہاں عبارت محذوف ہے، لیستدل بہ، تاکہ اس سے استدلال کریں، ولیکون من الموقنین، تاکہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل، جب ان کو رات نے گھیرا، رآ کوکبا، دیکھا انہوں نے ایک ستارے کو، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب دیکھا چاند کو روشن، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر نہ ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں تو راستہ بھٹکے ہوئے قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا،
چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ توجہ فرمائیں گے، مفسرین نے اس کا معنی استفہامیہ کیا ہے۔ یہ پیچھے جو ہے نا ھذا ربی 2 دفعہ آیا ہے، اصل میں اھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ جو بڑا نظر آ رہا ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو کہا کہ میں بری ہوں ان خداؤں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں تو اپنا چہرہ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، چہرہ کر رہا ہوں ساری مخلوق سے یکسو ہو کر۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے، فرمایا کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی توحید اللہ، فی اللہ من فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں۔ تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، میں نہیں خوف کرتا ان خداؤں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب جو چاہے۔ میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے وسیع ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میں کیسے ڈر سکتا ہوں اس سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ تم نہیں ڈرتے اس سے جو اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو جس پر اللہ نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا اگر تم جانو؟ بے شک وہ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پر ہیں۔ ربط ربط نمبر 1، پہلے قل کے ساتھ، قل من ینجیکم، طریق مناظرہ بالمشرکین اور تردید تھی، اب بھی ہے۔ موضوع رکوع دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ توحید خداوندی۔ دلائل عقلیہ و نقلیہ ایک ساتھ، دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ توحید خداوندی، یہ موضوع رکوع۔ مناظرہ ابراہیم و تبلیغ ابراہیم۔ خلاصہ
درس قرآن جو ہے اردو والا تفسیر. صداقت قرآن. خلاصہ اصول فوز للمؤمنین: صداقت قرآن مع اثبات رسالت. تسلی رسول اللہ. اس کو روک دو. نتائج فریقین. تفسیر دیکھیں. فرمایا تردید شرک میں یہ ساری گفتگو چل رہی ہے. کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاروں؟ نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی اگر میں عبادت کروں نفع نہیں ہوگا، نہ کروں تو نقصان نہیں دیں گے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا. اگر ایسا کروں تو میں تو اپنے پاؤں پر پلٹ جاؤں گا. یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدائی سے ہدایت پر تھے. پاؤں پر پلٹنا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر غلط راستے پر ہوں صحیح راستے پر آ جائیں، پلٹنا پھر غلط راستے پر جانا ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کا صیغہ بول رہے ہیں تو اپنی قوم کو، ایمان والی قوم کو ساتھ ملا کر، اور باقی قوم جو تھی وہ پہلے شرک پر تھے، اس لیے ان کی نسبت یہ کہا جا رہا ہے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ. یہ تو اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جس کو جنات نے زمین میں حیران کر دیا ہو. اس سے ثابت ہوا کہ جنات کا اثر حق ہے. اور واقعات تفاسیر میں لکھے ہیں کہ جنات نے صحابہ کو بھی نقصان پہنچایا اور صحابہ کو قتل بھی کیا ہے. ایک صحابی غزوہ خندق کے موقع پر تازہ ان کی شادی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تیری نئی شادی ہوئی ہے. پھر آپ نے اجازت دے دی. اجازت دی جو جیسے گھر میں آئے دیکھا کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہے. تو جیسے دیکھا دروازے پر تو غصے ہو گئے. انہوں نے کوئی غلط مطلب سمجھا ان کے دروازے پر کھڑے ہونے کا. غصے ہو گئے اور شاید جان سے مارنے کا ارادہ کیا. تو بیوی نے پہچان لیا کہ میرے اوپر غصے ہو گیا. اس نے کہا کسی جلد فیصلہ سے پہلے میری بات سن لے. آذر دیکھ تو صحیح گھر میں دیکھا تو بڑا ازدہا پڑا تھا. اس نے کہا اسی نے مجھے دروازے تک پہنچا دیا. تیری اجازت کے بغیر میں باہر تو نہیں جا سکتی تھی اور اس سانپ نے مجھے اندر آنے سے روکا ہوا تھا، اس لیے میں دروازے پر کھڑی ہوں. تو انہوں نے جلدی اٹھایا اسلحہ، جو چیز بھی اٹھائی، تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا اور اس سانپ کو مارنے کا ارادہ کیا.
تو روایت میں لکھا ہے نہیں پتہ پہلے سانپ مرا ہے یا وہ صحابی پہلے فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی، آپ نے بڑا افسوس فرمایا، پھر آپ نے فرمایا اس طرح کا بڑا اژدہا دیکھو تو پہلے اس کو مہلت دو، اس کو کہہ دو کہ اگر جن ہے تو ٹل جا ورنہ ہم نے قتل کرنا ہے۔ تو اس طرح جنات کا صحابہ پر حملہ، اور ایک صحابی کو اٹھایا اور کہیں دور جا کے پھینکا، ایسی جگہ پر جہاں بالکل جنگل تھا، ان کو راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس طرح کے واقعات ہیں احادیث میں۔ تو بہرحال شیطان کا یوں کسی پر حملہ کر کے اس کو حیران کن کر دینا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، اور واقعات بھی شاہد ہیں۔ لہو اصحاب، مثال دی اللہ تعالیٰ نے، جس کو جنات اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر لے جائیں کہ اس کو حیران کر دیں، اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف۔ یقولون لہ ایتنا، یقولون پیچھے محذوف ہے، ایتنا سے پہلے یقولون ایتنا، ولا یأتیہم، لیکن وہ ان کے پاس نہ آئے۔ قل، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اس نے ہمیں حکم کیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس سے پہلے امرنا محذوف ہے کہ ہمیں حکم کیا گیا نماز قائم کریں، حکم کیا گیا اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، دلیل عقلی ہے کہ آسمان زمین کی پیدائش کو دیکھیں، بافائدہ پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، قیامت کا جب دن آئے گا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حشر میں یہ فرمائیں گے، ہو جا تو اے حشر، بس وہ حشر ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کا یہ کہنا با اثر ہوگا، کیونکہ اس کی وَلَهُ الْمُلْک، اس کی سلطنت ظاہراً حقیقتاً ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْک یوم ينفخ، یعنی اب بھی بادشاہت اسی کی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو مخفی رکھا ہے، دوسروں کو بھی عارضی بادشاہت دے رکھی ہے۔ اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، حقیقتاً ظاہراً اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، وہی غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اہل بدعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ہی نہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے تو ساری چیزیں ہیں، عالم الغیب ہے نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ۔ جواب یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں ان کو وہ جانتا ہے، ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے، انسانوں کی طرف، مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ مخلوق کو کچھ چیزوں کا علم ہے، اور اللہ کے کتنے خزانے ہیں اس کے مقابلے میں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر مطلع نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا، اب جو علماء انساب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے ابا کا نام طارق تھا، آزر ان کا لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں آزر چچے کا نام ہے، تو کیونکہ چچا بھی ابا ہوتا ہے اس لیے چچے کو ابا کی جگہ آزر کہا، لی ابی ہی۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ آزر یہ ان کا لقب تھا اور یہ ان کے ابا ہی ہیں۔ آزر بت تھا، شاید اس بت کے پاس زیادہ رہتے تھے، اس لیے ان کا لقب آزر پڑ گیا۔
اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وکذالک نوری ابراہیم، اس طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات، ہر چیز کی حقیقت دکھائی اللہ تعالیٰ نے، کھول کے رکھ دیا، ملائے اعلیٰ تک سارا نظام، سب کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے دیکھا، جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ایک ہی ہے جس کے سامنے سب نے جھکنا ہے، سارے محتاج ہیں اور ایک ہی مالک ہے۔ لیکون من الموقنین، تاکہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما جنّا، یہ واقعہ جو پیش آئے، تفسیری روایات میں بعض جگہ آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہو یا سنا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام غار میں تھے، ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے تو ابھی بچپن میں تھے، ماں ان کے پاس رہتی تھی، تو پہلے دن جب رات کو ایسے ڈر کی وجہ سے دن کو نکالتی نہیں تھی، رات کو جب نکالا تو چاند پر نظر پڑی، کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے، ستارے پر نظر پڑی تو یہ میرا خدا ہے۔ دوسرے دن چاند نکلا کھڑا تھا، کہا یہ میرا خدا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب دن کو نکالا پھر کہا یہ سورج کو دیکھ کر یہ میرا خدا ہے۔ ایک جاہل قسم کا مفسر نکلا، سکول پڑھا ہوا، اس نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے توحید کی طرف آہستہ آہستہ آئے۔ جس کو مودودی کہتے ہیں، مودودی، آہستہ آہستہ دین کی طرف آئے، پہلے شرک میں تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت پر لگا رکھا تھا۔ سارا معاشرہ مشرک ہے تو آہستہ آہستہ کیسے آئے توحید کی طرف؟ کس نے دعوت دی؟ اللہ نے پہلے ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت پر رکھا۔ اور یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو پاک مٹی سے بناتا ہے، ان کی سوچ اور فکر اور ان کی ادائیں ابتدا ہی سے اللہ خود پاک کر کے رکھتا ہے، خود تربیت کرتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے کسی لمحہ میں، ابتدائی اور پہلے لمحہ میں بھی اسے کوئی شرک کا کوئی ایسا نظریہ ظاہر ہوا ہو۔ یہ واقعہ پیش آیا جب ابراہیم علیہ السلام قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور قوم کو سمجھا رہے تھے، کیونکہ یہ قوم تھی ستارے پرست، اس لیے انہوں نے ستاروں کے نام پر بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ مریخ ہے، یہ زہرہ ہے، یہ جو ستاروں کے نام ہیں انہی ناموں پر اس نے قوم نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یعنی ستارہ اوپر ہے اس کے نام کا بت ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ جب غروب ہو گیا پھر ان کو کہا کہ عجیب رب ہے جو گم ہو جائے، رب تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے بندے کی پرورش کر رہا ہو، جو خود گم ہو گیا اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا، تمہارا وجود کیسے باقی رکھ سکتا ہے؟ دوسرے دن جب چاند کو دیکھا پھر فرمایا اچھا تم اس کو رب مانتے ہو۔ جب غروب ہو گیا تو پھر فرمایا عجیب بات ہے جو خود غروب ہو جائے تمہارا وجود کیسے باقی رکھ سکتا ہے، جو اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو اچھا اتنا بڑا رب آپ مان رہے ہو۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا پھر یہی سمجھایا بھائی یہ تو سب عیب والے ہیں، سب نقائص والے ہیں، رب تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، لہذا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے بالکل بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا اللہ کی توحید پر اور ایک ایک ادا اللہ پر قربان ہوتی نظر آتی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ متوجہ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف۔ چہرہ بول کر پورا جسم، پوری زندگی مراد لی ہے۔ معاشرے میں یہ اصطلاح میں چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔
ایسا نہیں میں تو کو تھپڑ مارا بس تیرے پیو دا منہ آوے دے. نسبتی بھرائی کو آکھے کوئی گال غصہ بڑا لگ دے بس تیری بھیڑ دا منہ آوے دے. تو فرمایا میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں. فطرہ اور فاطر اور بدیع کا ایک ہی معنی ہے. بغیر آلے کے، بغیر مادے کے، بغیر نقشے کے کسی کو وجود دینا، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. دنیا کا کوئی آدمی بھی کسی چیز کی شکل نہیں بنا سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں آلہ نہ ہو، جب تک اس کے سامنے نقشہ نہ ہو، جب تک کوئی مادہ نہ ہو. کم از کم مٹی ہوئے. مادے کے بغیر، آلے کے بغیر، نقشے کے بغیر کوئی دنیا میں کوئی صانع ایسا نہیں ہے جو اپنی کوئی مصنوع پیش کر سکے. اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بغیر مادے، بغیر آلے اور بغیر نمونے کے پیدا فرمایا. وحاجہ قوم ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے لگی. فرمایا اللہ کی توحید کے بارے میں میرے سے بحث کرتے ہو، اللہ نے میری رہنمائی فرما دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. جی پیروں کو نہیں منے دا تاں تائیں دے پتر نہیں جم دے، پیروں کو نہیں منے دا تاں تا اولاد نہیں تھیں دی. مولانا عبداللہ بہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے، کہتے ہیں میرے ابا کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا فوت ہو جاتا. وہ بھی مولانا تھے، عالم تھے. کہتے کسی نے میرے ابا سے کہا فلاں پیر کے پاس چلا جا، اس کی نظر مان لے، تیرا بچہ بچ جائے گا. میرے ابا نے کہا کہ میں یہ شرکیہ کام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بیٹا دیا، ایسا بیٹا جو ہزاروں لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بن گیا. آج تک ان کا فیض، ہم بھی انہی کی بات پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میں تمہارے ان شریکوں سے نہیں ڈرتا. حفظ کرتے تھے تو ساتھ ایک تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک احاطہ تھا، اس میں بیر کا درخت تھا بہت بڑا. شاید آج ہی کھڑا ہو. یہ جو مسجد ہے تقریباً اتنا ہوگا، بہت بڑا درخت تھا پھیلا ہوا. نیچے زمین کی طرف ٹہنیاں جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہی ہیں، پھر جا رہی ہیں، ایسے بہت سارا پھیلا ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک تنا پڑا تھا، اس کے بارے مشہور تھا یہ لدھا پیر ہے. لدھا پیر مشہور یہ تھا. وہاں ساتھ قبریں بھی بنی ہوئی تھی کہ ایک پیر اڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا تھا. اڑتا ہوا آیا، اس نے درخت کو کہا کہ مجھے چھپا دے. درخت یوں اس نے منہ کھولا، یہ اندر گیا، پیچھے درخت بند ہو گیا. تو اب تک یہاں پیر صاحب موجود ہیں. لہذا اب جو اس احاطے کے اندر پاؤں رکھے گا، اگر پیر کو مانتا ہوگا پھر تو وہ تو محفوظ رہے گا. جو پیر کو نہیں مانتا ہوگا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. بچپن میں ہم بھی چلے گئے اور الحمدللہ ہمارا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا. 2-4 قبریں تھی، وہ جو تنا تھا اس کے اوپر چڑھ کے میں خود بھی، دوسرے بھی، اور ہم نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا مریدین میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ تھا بالکل جنگل کی کیفیت. وہ ایک وہاں بیٹھا رہتا تھا، وہ پیسے وصول کرنے والا. لوگ آتے تھے نظر مانتے، اور سارے اس کے ساتھ شلواریں اور قمیصیں باندھی ہوئی تھی نظریں مانتے نا. تو اس کے اوپر چڑھ کر زور زور سے چھلانگیں لگا کر پیرا میرا بگاڑ جو بگاڑنا ہے.
واپس گئے وہ جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یہ بتیوں کی اولاد، ہم نے بتایا بھئی ہم تو گئے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں کہا کہ میں بچے ہو۔ ایک آدمی تھا اس نے اس نلکے کی ہتھی جو چلانے والی ہوتی ہے وہ اتاری، ابھی حد سے باہر نہیں نکلا تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایسے بنائے ہوئے مفروضے اور جھوٹے واقعات اور قصے بنا بنا کر یہ عقائد اور نظریات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ان بتوں سے نہیں ڈرتا۔ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ ڈرو تو تم، یہ تو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اپنے وجود کو بھی باقی نہیں رکھ سکتے، ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس مالک کی مخالفت کر رہے ہو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ پکڑے گا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، زبردست فیصلہ سنایا کہ تم کہتے ہو یہ بت اور یہ غیر اللہ جو ہے یہی ہماری بگڑی بناتا ہے، اور ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ بناتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو امن میں ہم ہیں یا تم ہو؟ ظاہر بات ہے امن میں تو وہ ہے جو رب کو مانتا ہے، وہ محفوظ ہے۔ یہ کہاں محفوظ ہیں جو غیر اللہ کو مانتے ہیں؟ والذین آمنوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ساتھ شامل نہیں کیا، یہی لوگ امن والے ہیں، ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اے اللہ کے رسول ہم تو مارے گئے، یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں تو سب صحابہ پریشان ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ظلم بالکل شامل نہ ہو تو وہ امن میں ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے کم از کم، کیونکہ ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا غیر محل میں رکھنا۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اب اس کا صحیح طریقہ ہے دایاں پاؤں اندر رکھے اور وہ رکھتا ہے بایاں پاؤں، تو وضع شیء فی غیر محلی تو ہو گیا، ظلم تو ہو گیا۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اس نے بائیں ہاتھ سے کھا لیا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا ہے، بیٹھ کر پینا، اس نے کھڑے ہو کر پی لیا۔ دائیں طرف جانا ہے، اس کو بائیں طرف چلا گیا، تو وضع شیء فی غیر محلی، یعنی ظلم کی صورت پئی گئی۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اس ظلم سے بچا ہوا ہو؟ ہم تو مارے گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، اس سے وہی بڑا ظلم مراد ہے۔ بظلم، یہاں یہ جو تنوین ہے یہ عظمت کی ہے، یعنی بڑا ظلم، اور وہ شرک ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان شرک سے پاک ہو۔ یہی لوگ امن میں ہیں، ہدایت پر ہیں۔ ترجمہ دیکھیے آگے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، رفتار کمزور ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہمارے دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ان کے قوم کے خلاف۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہم نے ہبہ کیا ان کو اسحاق، یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے ان کو ہدایت دی اس سے پہلے، اور ان کی اولاد سے داود، اسماعیل، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ان میں سے ہر ایک صلحاء میں سے ہے۔ اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان میں سے ہر ایک کو جہان والوں پر فضیلت دی، اور ان کے آبا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی، ان کو ہم نے چنا، ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اگر شرک کرتے یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان سے حبط ہو جاتے وہ جو یہ کام کر رہے، اعمال وہ جو کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، ہم نے ان کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی۔ اگر وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر انکار کرے
اس کا یعنی نبوت کا یہ لوگ فقد وکلنا بہا قومن ہم نے مقرر کیا اس نبوت پر ایسی قوم کو لیسو بہا یعنی تسلیم نبوت پر، نبوت ماننے پر ہم نے مقرر کیا ایسی قوم کو جو کافر نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، فبہداہ مقتدی، پس انہی کی ہدایت انہی کے طریقے کی اقتدا کیجیے۔ قل فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس قرآن پر اجر کا، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ ربط تتمہ ما سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوسرا ربط، پہلے دلیل نقلی کا ذکر تھا، اب بقیہ دلائل نقلیہ در اثبات توحید کا ذکر ہے، دلائل نقلیہ در اثبات توحید کا ذکر ہے۔ موضوع فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام و خاندان ابراہیم، دلائل نقلیہ لتوحید، خلاصہ صداقت قرآن، فضائل انبیاء علیہم السلام، عظمت باری تعالی، طریق تبلیغ، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہی چل رہا ہے، یہ پیچھے جتنے بیان کی ہیں یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کے دلائل ہیں، ستاروں کا تذکرہ، سورج کا چاند کا تذکرہ، سورج کا تذکرہ، اور باقی ساری تبلیغ کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، یہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی بتوں کو نہیں مانتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ بت تمہارا نقصان کر رہے ہیں، تاں تو تیرا پتر پیدا نہیں تھی نا، 90 سال تھی گئی عمر، حالی تک پتر نہیں تھیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اولاد کا ذکر فرمایا، دیکھو اس وہابی کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اولاد دی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ہبہ کیا ان کو اسحاق اور یعقوب۔ یعقوب ان کو کیسے ہبہ کیا؟ ویسے اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اسحاق، اسماعیل اور مدین۔ مدین نبی نہیں تھے، 2 نبی تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ یہاں اسحاق علیہ السلام کا پہلے تذکرہ ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ان کی ابتدائی بیوی سے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ جو دونوں مانگ رہے تھے اور جن دونوں کو تانے مل رہے تھے مشرکین کی طرف سے کہ اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے بتوں کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا تذکرہ فرمایا، ورنہ ان کے درمیان تقریباً 14 سال کا فرق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی، فرشتوں کو بھیجا تھا
کہ اسحاق اور یعقوب کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، یعنی یہ بتایا کہ آپ کی عمر 100 سال ہے اور آپ کے بیوی کی عمر 98 سال ہے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا بیٹا اسحاق، اور وہ جوان ہوگا اور اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، اس کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا، آپ دونوں اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 175 سال عمر ہوئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیا، پوتے کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہبہ کیا ان کو اسحاق اور یعقوب دونوں کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور فرمایا نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی۔ یہاں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے نا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، باقی سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ومن ذریتہ، ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، وکذالک نجزی المحسنین، اس طرح احسان کرنے والوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس کی ترتیب آپ دیکھیں، ترتیب آگے پیچھے لگ رہی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بالکل آخر میں ہے، نوح علیہ السلام کا درمیان میں ہے، آگے پیچھے تذکرہ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نام ذکر فرمائے آیت میں، ایک خاص نظریے کی بنیاد پر، توجہ فرمائیں گے۔ یہ جو تذکرہ ہے نا اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، یہ مشرکین کے رد میں ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور کتنا اچھی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ ان انبیاء کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ وکذالک نجزی المحسنین میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے احسان کا کیسا بدلہ دیا ہے کہ داؤد بھی بادشاہ، سلیمان بھی بادشاہ، ایوب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مال دولت عطا فرمایا، اور یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ بنے، موسیٰ اور ہارون بھی مصر کے بادشاہ بنے۔ بادشاہوں کا تذکرہ جہاں آ گیا۔ اور وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، کل من الصالحین میں اشارہ پایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت جو انبیاء کی ہے یہ عبادت میں اعلیٰ درجے پر تھے۔ زکریا علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ، یحییٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ، الیاس علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، تو یہ عبادت میں اعلیٰ درجے پر تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، یہ وہ انبیاء ہیں جن کی آگے امت کے افراد نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کی نبوت کی بنیاد پر ان کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ وہ گروہ ہے۔ ومن آبائہم، اور ان کے آبا میں، بعض آبائہم، بعض مضاف محذوف ہے کہ بعض ان کے آبا، نوح علیہ السلام، وذریاتہم، اور ان کی اولاد، و اخوانہم، اور ان کے بھائی۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو وجتبیناہم، ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ ولو اشرکوا، اگر یہ شرک کرتے تو فرمایا ہم ان کے اعمال بھی حبط کر لیتے۔ یہ شرک کی بہت بڑی نحوست کو بیان فرمایا کہ شرک 100 سال کی عبادت کو ایک لمحہ میں ضائع کر دیتا ہے۔ نبوت کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے اور امت کے لیے یہ سبق ہے کہ جتنا بڑا مقرب ہو، شرک بہت بڑا جرم ہے، اگر انبیاء سے بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک طرف کر دیں گے۔ اولئک، فرمایا
اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، ان کے مجموعے کو، ہر ایک کو تو کتاب نہیں دی، مجموعے کو کتاب بھی عطا فرمائی، اور والحکمہ حکومت بھی عطا فرمائی، والنبوۃ نبوت بھی عطا فرمائی۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا، فرمایا اگر یہ مشرکین ان کا انکار کریں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو اس کے لیے مقرر کر دیا ہے جو بالکل فرما بردار ہوگی، کافر نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ مہاجرین اور انصار صحابہ۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ فبہداہم، یہ انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کی ہدایت پر تھے۔ فبہداہم اقتدی، توجہ کریں گے یہ جو ہا آخر میں کھڑا ہے یہ ہائے سکتہ ہے، بغیر برائے وقف کے، کیونکہ دال کی حفاظت نہیں ہوتی، دال کے اعراب کی حفاظت نہیں ہوتی اگر ہا نہ لایا جائے۔ اقتدی، اقتد، تو وقف کے لیے آگے ہا لائے ہیں۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ پہلے انبیاء کے راستے پر چلیں، حالانکہ نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے امام ہیں، اور امام ہمیشہ مقتدا ہوتا ہے، مقتدی اس کی اقتدا کرتے ہیں، نہ کہ امام پچھلوں کی اقتدا کرتا ہے۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ اللہ یہاں حکم فرما رہا ہے کہ ان انبیاء کی اقتدا کریں، تو اس کا جواب یہ ہے، مطلب یہ ہے ہداہم سے مراد طریقہم فی الصبر وعدم الحزن، طریقہم فی الصبر وعدم الحزن، بہداہم اے طریقہم فی الصبر وعدم الحزن، ہدایت سے مراد ان کا جو صبر میں طریقہ تھا اور ان کا پریشان نہ ہونا تھا اس طریقے پر چلیں۔ میں تم سے اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا، کس پر؟ قرآن پر اجر کا سوال نہیں کرتا۔ آگے تراویح بھی آ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ قرآن پر اجر کا سوال، اجر لینا ہی نہیں ہے، سوال کی بات نہیں ہے، میں مانگتا نہیں ہوں ویسے جیب میں ڈال دیں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنی تعویلات ہیں بھئی یہ عیدی ہے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، یہ ہم محبت سے دے رہے ہیں، دل سے دے رہے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے، یہ سب قرآن کا معاوضہ ہے۔ پہلے کیوں نہیں دل کرتا؟ اب دل کر جائے، شعبان ہے، اب دل کر جائے، اب کیوں نہیں دل کرتا؟ دل بھی اسی دن کرتا ہے جس دن ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیں میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو قرآن مجید نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ ایک طالب علم وہ آپ کے دورہ تفسیر میں نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے پڑھانی ہے تراویح، اور پورے سال کا خرچہ اس کو ملتا ہے۔ کتنا؟ پچھلے سال اس کا ہوا کوئی 70,000 کے قریب، اوپر نیچے 70,000 کے قریب۔ ایک طرف 70,000 ہو، دوسری طرف دورہ تفسیر ہو، کیا فائدہ دورہ تفسیر کا؟ میں نے پوچھا کیا کرتا ہے 70,000 کا؟ کہتے ابے کے اوپر قرض ہوتا ہے، اس رات وہ قرض ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے قرض میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے اس رات پھر وہ قرض کی ادائیگی قرآن کے بدلے میں وہ ہو گئی، کھاتا تو برابر رہ گیا۔ اگر قرآن اللہ کے لیے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرضی نہ ہونے دے۔ جب ذہن پر، دماغ پر شیطان مسلط ہو جائے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں راستہ یہی ہے نکلنے کا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ترجمہ دیکھیے، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ قدر کا حق ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء،
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی؟ فرما دیجئے من انزل الکتاب، کتاب کس نے کتاب نازل کی تھی؟ وہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے، جو نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تم اس کو مختلف اوراق میں تبدونہا ظاہر کرتے ہو اور بہت ساری کو تم چھپاتے ہو، اور تمہیں ایسی باتیں سکھائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا۔ کہہ دیجئے اللہ ہے وہ، ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیں اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ ھذا کتاب، یہ کتاب جس کو نازل کیا ہم نے، یہ مبارک ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان سے پہلے کتابیں ہیں۔ وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے اہل ام القریٰ، اہل ام القریٰ، ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین، جو ایمان لائے آخرت پر، وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر بھی، اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی۔ ومن قال، جو اس طرح کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی نازل کر سکتا ہوں وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ ولو تری، اگر آپ دیکھیں جب ظالم موت کی سکرات میں ہوں گے اور فرشتے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اور اخرجوا انفسکم، لیکن اپنے آپ سے نکالو، الیوم، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون، اس سبب سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور تم ان کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا کہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم چھوڑ دو گے ساز و سامان جو ہم نے تم کو دیا تھا اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ تمہارے شفعاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اپنی ذات کے بارے میں شرکا۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تحقیق تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی اور جاتے رہیں گے تم سے وہ جن کو تم گمان کرتے تھے۔ ربط، چلو یہ ربط یہاں سے پھر لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اس کا شان نزول ہے ایک یہودی عالم تھا مالک بن سیف، صاد کے ساتھ، مالک بن سیف، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، ہم آپ کو عالم نبی مانتے ہی نہیں ہیں، نہ کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں قرآن مجید کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا، مجھے سچ بتا کیا تورات میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ موٹے پیٹ والے کو پسند نہیں کرتا؟ وہ تھا موٹا تو اس کو غصہ لگ گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگ گیا۔ اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، غصے میں آ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی،
غصہ جو لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. کہتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قدر نہیں کی جیسا قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. فرما دیجئے پھر تورات کس نے اتاری موسیٰ علیہ السلام پر؟ وہ بھی تو کتاب تھی، اس پر تم ایمان رکھتے ہو، جو نور تھی فی نفسہ، نوراً فی نفسہ، وہدی للناس تجعلونہ قراطیسا. ان کی گڑبڑ بھی اللہ نے بتا دی کہ ان کے اوراق کو تم نے اپنی اغراض کا ذریعہ بنا رکھا ہے. یہ تبدونہا للاغراض النفسانیہ، ان میں سے جو اپنے غرض کی بات ہو اس کو تو ظاہر کر دیتے ہیں، دیکھو یہ تورات میں یہ حکم لکھا ہوا ہے. وتخفون کثیرا، اور جس حکم پر انہی کو جوتے پڑتے ہیں ان کو پھر چھپا کے رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. وعلمتم ما لم تعلموا، فرمایا تمہیں اس تورات کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سکھائی گئیں جس کو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا نہیں جانتے تھے. اہل بدعت وعلمک ما لم تکن تعلم سے استدلال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا. علمک ما سے مراد عموم ہے، ہر چیز اس میں آتی ہے جب تک مخالف دلیل نہ پائی جائے. یہاں کوئی مخالف دلیل نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں اس قاعدے کے مطابق. تو پھر یہودی عالم الغیب ہیں، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وہی الفاظ ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہاں بھی ماں یہاں بھی ماں. تو پھر یہودی عالم الغیب ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماں ہر جگہ عموم کے لیے نہیں آتی. آپ فرما دیجئے اللہ کی ذات ہے، پھر ان کو چھوڑ دیں وہ اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں. وہذا کتاب، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اللہ فرما رہے ہم نے اس کو نازل کیا، یہ برکتوں والی ہے، تصدیق کرتی ہے تورات کی. من بین یدیہ لتنتفع، محذوف ہے، کیا محذوف ہے؟ لتنتفع ولتنذر، کہ آپ خود بھی نفع اٹھائیں اور اہل قریٰ کو بھی آپ ڈرائیں. اور اہل قریٰ کے ارد گرد ساری دنیا مراد ہے. یہ ام القریٰ، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ یا تو بڑا شہر ہونے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ یہ ساری دنیا کے درمیان میں ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں. یا اس لیے کہ سب سے پہلے جو گھر آباد ہوا وہ بیت اللہ آباد ہوا، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں. باقی ساری بستیاں اسی سے پیدا ہوئی ہیں. 3 وجہ ہیں اس کو ام القریٰ کہنے کی. فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اسی مالک بن سیف کے بارے میں یہ حصہ نازل ہوا کہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. او قال اوحی ولم یوحى الیہ شیء، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مسیلمہ کذاب کا رد ہے. وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر بھی کچھ نازل ہوتا ہے. یمامہ میں رہتا تھا اور مکفہ کلام کرتا رہتا، اکثر اس کی عادت تھی مکفہ کلام کرنے کی. اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا ہے. تو اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے میرے اوپر بھی وحی آتی ہے. ہاں بھائی تیرے اوپر کیا وحی آتی ہے؟ اس نے پھر وحی سنائی. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، اس کے مقابلے میں اس نے گھڑی سنیں گے. والطاحنات طحنا والطابخات طبخا والخابزات خبزا. لگتے بھوک لگی ودی ہے.
والطاحنات طحنا منی وہ چکی جو آٹا پیستی ہے، ہاں، والعاجنات عجنا، اور گوندھنے والی عورتیں آٹا جو گوندتی ہیں، والخابزات خبزا، اور روٹی پکانے والی عورتیں جو روٹی پکاتی ہیں۔ بھوک لگی ہوتی ہے نا، تو فرمایا ہم نے اس پر کوئی وحی نہیں اتاری۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ جو کہتا ہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اس کی مثل جو اللہ نازل کرتا ہے، اس میں دو قول ہیں، یا تو اس سے مراد نضر بن حارث ہے، یہ جو مشرکین مکہ میں سے ایک سردار تھا جو بحر تجارت پر بھی جاتا تھا، وہاں سے قصے لے آتا تھا، کہانیاں لے آتا اور یہاں آ کر سناتا، وہ کہتا تھا دیکھو میں بھی نازل کرتا ہوں جس طرح اللہ نازل کرتا ہے، قصے سنا کر۔ یا اس کا مصداق دوسرا قول یہ ہے، اس کا مصداق عبداللہ بن ابی سرح ہے، یہ پہلے ایمان قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ایسا مقرب بنایا کہ اس کے ذمہ وحی لکھنا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی ایسے لکھوا رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک لکھوا دیا تو اس نے آگے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پہلے کہہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اتارا ہے، لکھ یہ بھی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس نے یہ تہمت لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لکھواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں اتارتا۔ مرتد ہو گیا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا گیا، مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اس نے پھر توبہ کر لی تھی، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ آیت، یہ حصہ اس کے بارے میں نازل ہوا، اس نے کہا کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، فرمایا ان ظالموں کو آپ دیکھیں گے جب موت کے سکرات میں ہوتے ہیں، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، ان کی روح کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے اسرائیل علیہ السلام نے ایک نبی کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت دی ہے کہ جب میں کسی میت کے جس کی روح قبض کرنی ہے اس کے قریب جاتا ہوں تو میں اس کی روح کو بلاتا ہوں تو روح بھاگ کر میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے اور نفس کو کہتا ہے اخرجو، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ الیوم تجزون، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہیں ذلت کا عذاب چکھنا ہے جو تم ناحق باتیں کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، یہاں تو فخر کرتے ہو کہ ہمارے اتنے بچے ہیں، ہمارا اتنا بڑا قبیلہ ہے، ہماری اتنی فوج ہے، فورس ہے ہمارے پیچھے، ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، یہ اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا، ہم ڈیگ چوک پر اتنے 10,000 لے آئیں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ادھر اپوزیشن والے کہتے ہیں ساری قوم ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں جو حق پر ہے وہ تو حق پر ہے، باقی سارے ایسے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے تمہیں اکیلا اکیلا اللہ دنیا میں لایا ایسے ہی اکیلے دنیا سے جاؤ گے۔ جب ماں کے پیٹ سے آئے نہ کپڑے تھے، نہ پیسہ تھا، نہ عزت کی پگڑی تھی، نہ ٹوپی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسے ہی قبر میں جانا ہے، نہ پوشاک ہوگی، نہ شلوار قمیص ہوگی، نہ پگڑی ہوگی، نہ ٹوپی ہوگی، نہ عینک ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اسی طرح قبر میں جانا ہے۔ تو فرمایا جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ایسے تم اکیلے اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، سارا ساز و سامان یہاں رہ جائے گا، وراء ظہورکم، تمہارے پیٹھ کے پیچھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، یہاں تو شریک مانتے ہیں، یہ بھی خدا ہی اعلان کرتا ہے۔ کل کے اخبار میں تھا، کہتا ہے کہ وہ جو منحرف ارکان ہیں
وہ اگر معافی مانگ لیں تو میری طرف سے معافی کی قبولیت کا اعلان ہے کہ میں معافی ان کی منظور کر لوں گا۔ چے پدی کا شوربہ۔ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے نا میں نے معاف کر دیا، اصل معافی وہ ہے۔ ہاں لقد تقطع بینکم، فرمایا اس دن یہ سارے جدا جدا ہوں گے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، جن کو تم اللہ کا سفارشی مانتے ہو، بھینس دے دو میں ضامن ہوں، پیر سے توڑا پلہ پکڑے سے قیامت المار تجھ سے ہی چھڑ ویسو۔ پیر میں کو آکھے پلہ میرا پکڑی ول فکر کیڑی چیز دی، مزین میرے، پیر جانے خدا جانے۔ یہ سب وہی نظریات ہیں۔ فرمایا اس دن تمہارے یہ پیر تمہارے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، تمہارے اور ان کے درمیان جو